أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان مبارک چہروں کے ساتھ ایک مبارک موضوع کے ساتھ جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتیں قبول فرمائے، اور ان کی پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کرے. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قیامت کی گفتگو کا آغاز جب کیا تھا، اس کی نشانیوں کو لے کر گفتگو کرنی شروع کی. تو چھوٹی نشانیوں پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، اور بڑی نشانیوں میں ہم نے گفتگو کرنا شروع کیا. تو ہم نے اس سلسلے میں سب سے پہلے مہدی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی، اور پھر ہم نے کل کی مجلس میں دجال کے فتنے اور وہ جب آئے گا تو زمین اور آسمان میں جو تبدیلیاں رونما ہوں گی، وہ ساری باتوں کو ہم نے کل کی مجلس میں دیکھی. تو اس کے بعد دجال کا اختتام عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. تو حسب وعدہ آج ہم انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام الروح، ان پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں. عزیز ساتھیو، عیسیٰ علیہ السلام ان 5 انبیاء میں سے ہیں جنہیں اللہ نے قرآن کے اندر اولو العزم من الرسل کہا. رسولوں میں، انبیاء میں سب سے ٹاپ کے 5 رسول جنہیں اولو العزم من الرسل کہتے ہیں، ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے. سب سے پہلے اس میں نوح علیہ السلام ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور پھر آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر، زبردست اللہ کے رسول ہیں. آپ بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجے گئے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل. اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. تو بنی اسرائیل کے یہاں جو کثرت سے انبیاء آیا کرتے تھے، اس سلسلے کے بالکل آخری کڑی تھے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے یہاں کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ایک فائنل وارننگ،
ایک آخری چیتاونی تھی بنی اسرائیل کو کہ مان لو ان پر ایمان لا لو. اگر اس بار ایمان نہیں لاؤ گے، اس بار بھی ویسے ہی روکردانی کرو گے، ویسے ہی نافرمانی کرو گے جیسے تم اس سے پہلے کر رہے تھے، تو اس بار معاملہ کچھ اور ہونے والا ہے، تم سے پوری کی پوری امامت چھین لی جائے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعثت کے بعد بنی اسرائیل سے اللہ نے امامت چھین لی، ورنہ اس سے پہلے وہ ساری دنیا کو دین سکھانے والے، ساری دنیا کو دین کی تعلیم دینے والے، اللہ کے موضوع پر گفتگو کرنے کا حق رکھنے والے وہی بنی اسرائیل تھے. اور باقیہ جتنے بھی قبائل تھے، جتنے بھی نسل کے لوگ تھے، وہ سب بنی اسرائیل کی اتباع کرتے تھے دین کے معاملے میں. لیکن جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فیصلہ کن بات سنائی، کہا کہ مان لو ورنہ تم لوگ ختم کر دیے جاؤ گے، انہوں نے نہیں مانا، اعراض کیا. اللہ نے ان سے اس امامت کو چھین لی، اور اس کے بعد اس امامت کو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت ہی اہم کڑی ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں. یہ اس زمانے میں پیدا ہوئے جب بنی اسرائیل رومیوں کے ماتحت فلسطین میں رہتے تھے. رومی ان پر حاوی ہو گئے، اور ان کے علماء جنہوں نے دین بیچا، اپنی غیرت بیچی اور رومیوں کے یہاں غلامی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ پورے رومیوں کے ساتھ مل کے پوری بنی اسرائیل کو بطور غلام کہیے یا پھر ایک ایسے سبجیکیٹڈ پبلک تھی جس پر رومی پورا تسلط جمائے ہوئے تھے. یہ وہ زمانہ تھا. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا. دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خود ایک بہت بڑا معجزہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں. اور ان کی والدہ جن کا نام مریم علیہ السلام تھا، وہ ان عورتوں میں سے تھی، ان 4 عورتوں میں سے تھی جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا. یا مریم ان اصطفیناکی، اللہ نے کہا قرآن میں، اے مریم ہم نے تمہیں چنا، نبی نہیں بنایا، چونکہ عورتوں میں نبی ہوتی نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں چنا. تو وہ 4 عورتوں میں سے تھی جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ عطا کیا دنیا میں. پہلے تو آسیہ تھی، اس کے بعد مریم، اس کے بعد خدیجہ، اور اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین. یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا، اور ساری دنیا کے عورتوں پر انہیں فوقیت حاصل ہے، بڑاپا حاصل ہے. تو مریم علیہ السلام ان کی جب پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ نے یہ دعا کی. جب وہ ان کی والدہ کے پیٹ میں تھی تو ان کی والدہ نے دعا کی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دوں گی. یہ پورے کا پورا وقت بیت المقدس کی خدمت میں لگا ہوگا. یہ وہ زمانہ تھا جب بیت المقدس کا بچا کچا حصہ موجود تھا، اور اس سے پہلے کئی مرتبہ بیت المقدس کو یہودیوں کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ نے نیست و نابود کر دیا تھا. آخر میں جب ہیروڈ کے بعد ایک مشہور یہودی بادشاہ جو آیا تھا، اس کے بعد یہودیوں کو تھوڑی بہت طاقت ملی، تو اس کے بعد یہاں پر ایک مسجد تعمیر کر دی گئی تھی جہاں پر عام طور پر انبیاء علیہ السلام آتے تھے اور اس مسجد کی ولایت کرتے تھے. تو اس موقع پر ان کی والدہ نے دعا کی کہ اللہ میرے پیٹ پہ جو بچہ ہے یہ اگر پیدا ہو جائے تو میں اس مسجد کی خدمت کے لیے پورے کا پورا ڈیڈیکیٹ کر دوں گی. تو ہوا یہ، قرآن کہتا ہے کہ ان کے ہاں بچی پیدا ہو گئی. تو ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ میں تو بچے کی امید میں تھی، لیکن اے اللہ تو نے مجھے بچی دے دی، لیکن میرا وعدہ رہا سو رہا، میں اس بچی کو بھی تو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیتی ہوں. یہ کہہ کے مریم علیہ السلام کو بچپن ہی میں مسجد کے لیے چھوڑ دیا گیا. اب یہ بچی تھی، بچہ نہیں تھی، لڑکی تھی، عورت ذات تھی، تو ان کی کوئی کفالت کرے، ان کی کوئی حفاظت کرے، ورنہ ایک اکیلی عورت مشکل ہے ان علاقوں میں، ان جگہوں میں رہنا. تو اب ان کی کفالت کو لے کر لڑائی ہوئی. قرآن کہتا ہے وہاں سے بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بزرگ آئے، کہا کہ اس بچی کی کفالت ہم لے لیتے ہیں، ہم اس بچی کی پرورش کرتے ہیں. یہ بچی مسجد میں رہے گی اور مسجد ہی میں عبادت کرتی رہے گی، اسی میں رہے گی،
اس کی دیکھ بھال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. سب آئے. یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ لوگوں نے قرآن ڈالا. تو قرآن ڈالنے والوں میں سے زکریہ علیہ السلام تھے. وہ اس وقت نبی تھے بنی اسرائیل کے, جو مریم علیہ السلام کے سمجھیے کہ خالو تھے, خالہ کے شوہر مریم علیہ السلام کے خالو تھے. تو وہ بھی ان کا نام تھا اس قرے میں. تو مریم علیہ السلام کی ولایت اور کفالت کی ذمہ داری زکریہ علیہ السلام کے نام نکل آئی ہے. تو زکریہ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی کفالت کی, اور وہ انہیں بڑے اچھے انداز سے ان کی حفاظت کرتے تھے. اور کیسے رہتی تھی وہ؟ مسجد میں ایک کمرہ تھا اوپر کے حصے میں, جہاں پر وہ ہمیشہ رہتی تھی اور عبادت میں مصروف رہتی تھی. یہ ان کے زمانے میں بنی اسرائیل میں اس قسم کی عبادت کرنے کی اجازت تھی کہ آدمی جائے ایک جگہ بیٹھ جائے, سارا دن عبادت کرے اور عبادت ہی میں مصروف رہے. لوگ کچھ کھانے پینے کے لیے دیں, لے کے کھانے پی لے اور عبادت ہی میں مصروف رہیں. یہ قسم کی رہبانیت جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے اوپر رکھ لی تھی. اب یہ جو مریم علیہ السلام تھی, یہ کوئی رہبانیت تو نہیں تھی ان کے اندر, بلکہ یہ فل اینڈ فل ڈیڈیکیٹ ہو کے عبادت کرنا. ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں. ہماری شریعت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان مسجد میں عبادت میں مصروف ہے, خوب عبادت کر رہا ہے, خوش ہوئے. اب دوسرے دن اسی وقت داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ نوجوان عبادت میں پھر مصروف ہے. بات کھٹکی, کچھ نہیں کہا. جب تیسرا دن ہوا تو عمر بن خطاب نے دیکھا کہ وہ نوجوان صبح کے اس وقت میں مسجد میں ہی بیٹھا ہوا ہے. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ ذرا نام کیا ہے تمہارا؟ تو نوجوان نے نام بتایا. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا رہے ہو, مسجد میں بیٹھے رہتے ہو, کھانے پینے کا انتظام کہاں ہے, کون کھلاتا ہے, کون پلاتا ہے, کون کماتا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ ایک میرا بھائی ہے جو بازاروں میں جاتا ہے, محنت کرتا ہے, پیسے کماتا ہے, اور وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے, اور میرا کام یہ ہے کہ میں صرف اور صرف ڈیڈیکیٹ عبادت کے لیے اپنے آپ کو کر لوں. یہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ تو جو تمہارا بھائی ہے نا بازار میں جو محنت کرتا ہے, وہ تم سے بہتر ہے, وہ تم سے بہتر ہے. اسلام میں یہ نہیں کہ آدمی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں بیٹھ جائے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہے نا اس میں مراقبت میں بیٹھ جائے. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ گھلتے ملتے تھے, تجارت بھی انہوں نے کی, کھانے پینے کا انتظام کیا, شادیاں بھی کی, عبادت بھی کی, اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی رہے, نبی بھی رہے, رسول بھی رہے, لڑائیاں لڑی اور جھگڑوں میں فیصلے سنائے, کدورتیں ہوئی, دوستیاں کی, کیا کچھ نہیں رہا. سب کچھ ایک عام انسان کی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آتا تھا وہ پورے کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. تو یہی سنت ہے جو ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دین کے نام سے اور عبادت کے نام سے چلے جاتے ہیں دور دراز علاقوں میں, مسلمان ہیں, اور مراقبت میں بیٹھ جاتے ہیں اور اسی میں مصروف رہتے ہیں. اب لوگوں کی بھیک کھاتے ہیں, لوگ کھلا تو کھا لیا اور اس کے بعد بیٹھے رہے عبادت میں. یہ طریقہ سنت کا نہیں ہے, یہ طریقہ سنت کا نہیں ہے, یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہے. تو بہرحال مریم علیہ السلام مسجد میں اس حصے میں بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہتی تھی, اور انہیں کھلانے پلانے کی ذمہ داری زکریہ علیہ السلام پر تھی. اور زکریہ علیہ السلام جب بھی ان کے کمرے میں جاتے تو ایسے کھانے دیکھتے, کہتے کہ بھائی یہ کھانا تو میں لاتا ہوں, ہے نا, یہ کھانے کون سے ہیں, یہ کون سے میوے ہیں, یہ کون سے نئے فروٹس ہیں. تو مریم علیہ السلام کہتی تھی کہ یہ وہ فروٹس ہیں جو اللہ نے میرے طرف بھیجے ہیں. تو زندہ ان کے کرشمے تھے کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام اس کمرے میں ہوتا تھا. تو ایسے ایسے کھانے کی چیزیں ہوتی تھی, زکریہ علیہ السلام بڑے تعجب میں پڑ جاتے. تو ایک مرتبہ جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ کھانے نئے نئے, تو تعجب سے پھر پوچھا کہ بھائی کھانے کون دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو زکریہ واپس گئے اور مسجد میں نیچے اور محراب کے ہاں ٹھہر گئے, اور اس کے بعد زکریہ علیہ السلام نے لمبی دعا کی کہ اللہ تو غیر موسم میں پھل دینے والے, اے اللہ میرے یہاں ایک اولاد بھیج دے. اے اللہ میں لا ولد ہوں. ان کی بڑی عمر تھی, کہا جاتا ہے کہ 80 سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی تھی, ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں تھا. تو وہ اس
منظر کو دیکھ کر ان کے دل میں رقت طاری ہو گئی، ان کے دل میں وہ غمی کا وہ ماحول پیدا ہو گیا تھا، تو اس لیے کھڑے ہو گئے اور لمبی دعا کی، کہا کہ اے اللہ میرے ہاں بچہ دے دے، اے اللہ میں بچے کا محتاج ہوں، اے اللہ میرے نسل کو آگے بڑھا. تو لمبی دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کی اور ان کے یہاں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور انہی کے ساتھ بنی اسرائیل میں دعوت کا کام کرتے تھے، بنی اسرائیل کی اصلاح کرتے تھے. تو یحییٰ علیہ السلام تھے اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام. ابھی آپ دیکھیں گے جب یحییٰ علیہ السلام میدان میں تھے، بنی اسرائیل کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ روزانہ نپٹ رہے تھے، روزانہ ہنگامے ہو رہے تھے، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کہیں موجود نہیں ہے. اور جب یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کھلم کھلا میدان میں آئے، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے آنے والا ہے انشاءاللہ. اب ہوا یہ کہ مریم علیہ السلام وہیں تھی، اب اچانک قرآن کہتا ہے کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. جب وہ اپنے بالا خانے میں تھی، عبادت میں مصروف تھی، تو اچانک انہوں نے ایک انسان کو دیکھا ان کے اس کمرے میں، اور تعجب میں پڑ جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ تم کیسے پہنچے؟ کسی مرد کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، ایک صرف میرے خالو ہیں جو یہاں آتے ہیں، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس مرد نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، میں پیغمبر ہوں، جبرائیل ہوں، اور اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے رحم میں میں ایک جان ڈالوں. تو مریم علیہ السلام چیخ کر کہتی ہیں کہ اے کیسے مجھ سے ممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے نا، اور نہ میں غلط سلط کام کرنے والی عورت ہوں، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ کسی مرد نے اب تک مجھے چھوا تک نہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا جو حکم ہے ہو کر رہے گا. اور اللہ کا حکم ہوا، اللہ نے مریم علیہ السلام کے رحم میں ایک بچہ ٹھکا دیا. اب یہ ہوا کہ مریم علیہ السلام اسی کمرے میں رہتی ہیں، اور وہ حمل میں وہ سارے مشاکل جھیلتی ہیں جو عام عورتیں جھیلتی ہیں. جب زچگی کا موقع آیا تو مریم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ کیسی آزمائش ہے، اب زچگی کے لیے مجھے باہر نکلنا ہی نکلنا ہے، جب میں باہر نکلوں گی تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے. تو کئی مرتبہ ان کے خاص لوگ جیسے زکریا علیہ السلام نے کئی مرتبہ پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیسے حمل ٹھہر گیا؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حکم سے ہوا، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے. اور اسی حالت میں رہی، اور زچگی کا موقع آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ تم دور دراز علاقے میں چلے جاؤ، ایک ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں کھجور کے درخت ہیں اور جہاں چھوٹی نہر ہے، جہاں جا کر تم اپنی زچگی پورا کر سکتی ہو. تو مریم علیہ السلام اللہ کے حکم میں دور اس علاقے میں چلی جاتی ہیں، اور وہاں پر ان کی زچگی ہوتی ہے، اور انہیں درد ہوتا ہے، اور پھر ان کے ہاتھ میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے جو تھے عیسیٰ علیہ السلام. اور اللہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو لو اور پھر بنی اسرائیل کے پاس جانا. اور ہاتھ میں بچہ لے کر مریم علیہ السلام کے لیے بڑا ہی کٹھن حکم تھا کہ بنی اسرائیل یہودی اور ان کی زبان میں ہڈی نہیں، کیا کیا نہیں باتیں کہیں گے، کیسے کیسے تہمتیں نہیں لگائیں گے، یہ سب جانتی تھی، لیکن مجبور تھی، اللہ کا حکم تھا. تو بچے کو لے کر گاؤں میں داخل ہوئی، بستی میں داخل ہوئی، تو سارے یہودی جمع ہو گئے. جمع ہو کر کہا یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی نسل کی عورت، تمہاری والدہ کبھی ایسی بدچلن نہیں تھی، یہ تم نے کیا کر ڈالا، یہ تم نے کیا کر ڈالا. تو مریم علیہ السلام نے کچھ نہیں بولا اور صرف بچے کی طرف اشارہ کیا. شیرخوار بچہ تھا، شیرخوار بچہ بولتا نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس عمر میں یہ بول اٹھے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں کے گود میں بات بولتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ماں کی گود میں بولنے والے صرف 3 لوگ دنیا میں گزرے ہیں. ماں کی گود میں شیرخوار بچے بولنے والے ساری دنیا میں صرف 3 لوگ گزرے ہیں. ایک تو عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 2 ایک ایسا بچہ
جو जॉर्ज जुरैज नामी एक बहुत बड़े आबिद बनी इसराइल के, उनके तरफ मंसूब कर दिया गया। हुआ ये कि एक औरत आई, वो आई और जुरैज रज़ी अल्लाह अन्हु बनी इसराइल के बहुत ही बड़े जाहिद थे, और इनका एक कमरा था जिसमें वो हमेशा इबादत में मसरूफ़ होते। तो ये औरत आई, चाही कि उन्हें परेशानी में फंसाए, उनके पास गई और उन्हें इधर उधर की बातें कह के फंसाने की कोशिश की, लेकिन ये अल्लाह के बंदे ने उसे निकाल दिया। तो ये औरत गई कहीं और अपने पेट में हमल ठहरा लेती है। और उसके बाद जब बच्चा पैदा हो गया तो लोगों के पास आके कहने लगी कि ये देखो जुरैज जिसकी तुम तारीफ़ करते हो, जाहिद कहते हो, फलां फलां कहते हो, ये बच्चा उसी का है, ये बच्चा उसी का है। तो लोग आए, जुरैज के उस इबादत गाह को तोड़ा और जुरैज को मारा पीटा। और जुरैज ने पूछा कि भाई मेरा क्या जुर्म है, क्या कर रहे हैं मेरे साथ? तो लोगों ने कहा कि तुमने क्या किया है, तुमने नऊज़ बिल्लाह ज़िना किया है, ये बच्चा तुम्हारा है। तो जुरैज ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरी इज्जत बचा ले। तो अल्लाह ने उस बच्चे को हुक्म दिया और उस बच्चे ने ज़बान खोल के कहा कि मैं जुरैज का लड़का नहीं, मैं फलां चरवाहे का लड़का हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में इरशाद फरमाते। और तीसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बनी इसराइल में एक औरत थी जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तो जब वो दूध पिला रही थी, वहाँ से एक साहब घोड़े में गुजरे। तो उस औरत ने दुआ की कि अल्लाह मेरे बच्चे को भी इस घोड़े के आदमी जैसा बना दे, घुड़सवार जैसा बना दे। तो वो बच्चा जो दूध पी रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो दूध छोड़कर कहने लगा कि अल्लाह मुझे इस जैसा मत बना। ताज्जुब में पड़ गई। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक दूसरा घुड़सवार गया। तो इस औरत ने दुआ की कि अल्लाह मेरे बच्चे को इस घुड़सवार जैसा मत बनाना। तो उस बच्चे ने दूध छोड़कर कहा कि अल्लाह मुझे इस जैसा ही बनाना। तो वो भी ताज्जुब में पड़ गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस बच्चे ने अपने मुंह से दुआ की। पहला वाला जो था वो एक जालिम था, दूसरा वाला था जो बड़ा नेक था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि माँ की गोद में शीरखार बच्चे गुफ्तगू नहीं करते, है ना। इंसान का बच्चा बहुत देर से बोलता है और ये पलता भी बहुत देर से है, सताता भी बहुत ज़्यादा है, इसे अकल भी बहुत देर से आती है ना। जानवर एक दिन में दौड़ते हैं, जानवर एक दिन में खाते पीते हैं, पूरे दौड़ते हैं, लेकिन इंसान के बच्चे को खाने के लिए 2 साल लग जाते हैं, है ना। और 10 साल का बनने के बाद इसे अकल आती है। और बाज़ लोग 25 साल के बाद भी अकल नहीं है, अलग सब्जेक्ट है ना। वरना आम तौर पर 10 साल में लोगों को अकल आ जाती है। और 10 साल के बाद क्या है, बड़ा होता है, फिर खाता पीता है। 25 साल के बाद मुझे डाउट है जी अल्लाह है कि नहीं की, है ना, मुझे ज़रा डाउट है शरीयत में अमल करना कि नहीं, कहीं नमाज़ पढ़ना। इसे माँ के गोद में छोड़ते तो क्या होती थी इसकी हालत, है। और उसके जब ये बाहर आया, जब इसकी वालिदा ने अगर पाक साफ नहीं किया होता तो कीड़े मकोड़े से खाते। अल्लाह ने पूरे मरहले में हिफाजत की। वो कभी सोचा नहीं माँ के पेट में कैसा था। ये तो एक पानी का बूंद था, वो पानी का बूंद गोश्त में तब्दील हुआ और गोश्त उसके बाद उस पर हड्डियाँ चढ़ी और हड्डियों पर अल्लाह ने चमड़ी चढ़ाई। एक था एक गोश्त का टुकड़ा, जान कहाँ से आ गया, किसने जान मारी? अल्लाह ही ने किया ना। और पेट में माँ के फैसला कर दिया गया कि नेक होगा कि बद होगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद वो बाहर आता है। देखिए मुख्तलिफ मराहल में अल्लाह कैसी मदद करता है। तो अजीज साथियों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि माँ के गोद में गुफ्तगू करने वाले 3 थे। उसमें सबसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। तो जब बच्चे ने गुफ्तगू की, बनी इसराइल की ज़बानें बंद हो गई। अब वो लोग कुछ बोल नहीं पाए और ये बच्चे को लेकर ये सीधे आगे बढ़ गई। तो ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत करते करते मरियम अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी निकाल दी और ईसा अलैहिस्सलाम की उन्होंने परवरिश की और इसी अंदाज से। और पूरे यहूदियों ने धुतकारा, नऊज़ बिल्लाह, पूरे यहूदियों ने गालियाँ दी, कहा कि ये गलत बच्चा है, फलां बच्चा है, क्या क्या नहीं कहा यहूदियों ने, लेकिन झेलती रही, इस बच्चे को पालती रही। उस वक्त मैदान में यहया अलैहिस्सलाम आ गए। यहया अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से थोड़े बड़े हैं और ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, इन दोनों ने दावत के उस बांग को संभाला और सारे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। और उसके बाद इन दोनों को कत्ल कर दिया गया। यहूदियों ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी कत्ल कर दिया, यहया अलैहिस्सलाम को भी कत्ल कर दिया। यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल इसलिए किया कि यहया अलैहिस्सलाम एक मरतबा सारी यहूदियों को जमा करके उन्होंने तौहीद की दावत दी और बताया कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है ये सब शिरकियात है, ये सब बिदअत है, ये सही रास्ता नहीं। तो यहूदी इनके दुश्मन बन गए और उन्होंने इनको खिदड़ा के
جا کے یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا. تو اس کے بعد جیسے یحییٰ علیہ السلام قتل کیے گئے، میدان میں آئے عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ نے انہیں اتنی سکت دی اور اتنے معجزے ان کے ہاتھوں سے دکھائے کہ بنی اسرائیل ان کے سامنے اف تک نہیں کر پائے. حالانکہ انہوں نے 1000 کوشش کی لیکن کچھ بھی نہیں بن پڑا. قتل کرنے کی کوشش کی، مارنے کی کوشش کی، ان کی دعوت کو ختم کرنے کی کوشش کی. جتنا وہ ان پر ظلم کرنا چاہتے اللہ انہیں اتنا ہی طاقت دیتا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے معجزے ایسے زندے تھے. قرآن کہتا ہے کہ فَيَنفُخُ فِي الطَّيْرِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. تو عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو یہ تھا کہ مٹی کا ڈھانچہ اٹھاتے، اسے ایک پرندہ بناتے، اس پہ پھونک مارتے تو پرندہ اڑتا. مٹی تھا، پرندہ اڑ رہا ہے، دیکھ لو. اور کوڑوں پر اور پیدائشی اپاہجوں پر ہاتھ پھیرتے. قرآن کہتا ہے کہ پورے صحیح ہو گئے. اور اس کے بعد ایٹ موسٹ قبرستان میں جاتے، مردوں سے بتاتے کہ بھائی کون زندہ چاہیے بولو، کہتے ہیں کہ اس کو زندہ کرو، کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جاتا. یعنی بنی اسرائیل جو جادو کی چوٹی میں تھے، انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ یہ جادو کے کرتوب نہیں، یہ حقیقی ہے، یہ چیزیں حقیقی ہو رہی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی عیسیٰ پر ایمان نہیں لایا. وہ ان کے دشمن ہی رہے آخر تک، اور انہیں قتل کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی. چند لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر ایمان لایا، بہت ہی کم لوگ تھے جو ایمان لائے. اور جو لوگ ایمان لائے ان کے اندر بھی وہ ایمان کی پختگی نہیں. ایک مرتبہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں، ایک مرتبہ حواریین آئے، آ کر کہا کہ دیکھو یہودی بہت سارے باتیں کرتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایسا معجزہ دکھائے. معجزہ کیا بھائی، کیا چاہیے؟ دیکھیے، پیٹ پالو قوم نے کہا کہ ہمیں ایک پورا دسترخوان آسمان سے اتاریے، ہے نا، پورا دسترخوان آسمان سے اتاریے. اگر ہمارے لوگ ہوتے تو بولتے کہ بریانی ہونا ضروری ہے اس میں، ہے نا، اور ایک طرف گنجی ہونا ضروری ہے، بڑوں کا ہونا ضروری ہے، یہ سب ہو تو ہی آپ کے دسترخوان سے ہی. اب وہ بھی قوم تھی، تو اس قوم نے آ کر کہا کہ عیسیٰ دعا کریے، یہودی ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، سب پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، سب کی زبان بند کرنے کے لیے آپ دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ آسمان سے ایک دسترخوان اتارے. عیسیٰ علیہ السلام کہا پاگل ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے، اتنا سب جو دکھایا گیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. لیکن کہا کہ صحیح ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے زاہد اور اتنے خدا پرست آدمی تھے کہ وہ پوری زندگی ان کے پاس ایک کوزہ تھا، بس ایک کھٹورا، اور ٹاٹ کا لباس پہنتے تھے. اور ان کا لباس پنڈلیوں تک تھا، بس ایک ٹکڑا لباس اور ہاتھ میں یہ بس. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفت بیان کی، کہا کہ ان کے بال لمبے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے انہیں دیکھا ہے، دوسرے آسمان میں دیکھا ہے، خوابوں میں اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ ان کے بال ان کے کانوں تک تھے، اور چہرہ صاف گندمی رنگ کا تھا، اور سینہ ان کا چوڑا تھا، اور بال ان کے گھنگریلے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عروہ بن مسعود جیسے ہیں. ایک صاحب تھے جو شروع میں اسلام نہیں لائے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، طائف سے ان کا تعلق تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عروہ بن مسعود الثقفی جیسے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شکل تھی. اور اس کے بعد یہ اپنے ہاتھ میں کھوٹارا رکھتے، اور اس کے بعد سیدھے سیدھے میدان میں اتر جاتے. اور ان کا رعب اتنا زیادہ تھا بنی اسرائیل پر کہ ان کے دشمن بھی ان سے گفتگو کرنے کے لیے دور کھڑے ہوتے تھے، کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ قریب آئے، اتنا رعب تھا. اور روزانہ ان کا کام یہ تھا کہ سیدھے بیت المقدس میں داخل ہوتے، جتنے بھی بدعت کے ناموں پر چڑھاوے پوجا پاٹ کے جو سامان یہ رکھتے ہیں نا یہودی، سب اٹھا کے پھینکتے. کہتے صاف کرو، کیا کر رہے ہو لوگ، ہے نا. من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. جس کسی نے کوئی منکر دیکھا، حرام چیز دیکھا، غلط چیز دیکھی، اگر طاقت ہو تو طاقت کے بل بوتے پر روکو. اگر طاقت نہیں ہے کم از کم زبان کھول کر بولو. اگر زبان بھی نہیں کھول سکتے کم از کم دل میں سوچ لو. اور ایمان کا بالکل آخری مرحلہ ہے، ایمان کا بالکل آخری مرحلہ ہے کہ آپ برائی دیکھ رہے ہیں، منہ کھول کے بول نہیں سکتے، یہ غم دل میں ہے. اگر دل میں یہ غم بھی نہ ہو تو وہ آدمی تو ایمان نہیں، ختم ہو گیا اس کے دل میں سے ایمان. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے روکتے تھے. کسی مائی کے اولاد میں یہ مجال نہیں تھی کہ وہ آ کے عیسیٰ علیہ السلام کو روکے.
تو روزہ رکھنا کا یہی کام تھا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے جو بھی علل ٹب بیوقوف قسم کے لوگ تھے انہیں پکڑ پکڑ کے انہیں صحیح سدھراتے تھے. اور اس انداز سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ 3 سال کا ان کا ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے بہت بڑا ہنگامہ مچایا. یہودی آخرکار مجبور ہو گئے, انہوں نے رومیوں کے پاس ان کی کمپلینٹ لکھوا دی, کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے, پتہ نہیں کس کا بچہ ہے. اب یہ آ کے ہمیں سکھاتا ہے کہ مت کرو, اور یہ بہت بڑا جادوگر ہے, عجیب و غریب کام کرتا ہے, مردوں کو جلاتا ہے, تو اسے فوراً قتل کرنا چاہیے ورنہ فتنے بڑے ہو جائیں گے. تو یہودی نے کیا کہا, یہ کیس رکھا رومیوں کے پاس, اور رومی آ گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کی انہوں نے کوشش کی. تو یہ زمانہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام گفوں میں, دور دراز علاقوں میں چھپ کر رہتے تھے اور چھپ کے اپنی دعوت کا کام کرتے تھے. اور ان کے ساتھ اس وقت صرف 12 لوگ تھے. ان کی اتنی محنت, 3 سال کی محنت میں ساتھیوں, ان کا جو آؤٹ کم تھا وہ صرف 12 لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے, جنہیں الحواریون کہا جاتا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لانے والے تھے. اب یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے چھپ چھپ کے ملتے تھے, اور وہاں پر ایسا حکم ہو گیا تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ بھی لیا تھا, ارسٹ بھی کر لیا تھا, اور وہ جیل میں چند سال تک رہے. اور بعد میں رومیوں نے ایک مرتبہ کہا کہ ہمارے ہاں فیسٹیول کا دن ہے تو ہم قیدیوں کو رہا کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں. تو یہودیوں کو بلا کر کہا کہ بھائی تمہارے نسل سے ہمارے یہاں 2 قیدی ہیں, ایک بہت بڑا لٹیرا, بہت بڑا ڈاکو, خونی, وہ بھی ہے, اور اس کے بعد یہ تمہارے عیسیٰ ہیں, یہ 2 ہیں. تو آج ہم کسی نہ کسی کو رہا کرنا ہے, بتاؤ دونوں میں سے کس کو رہا کرے. تو یہودی نے کہا کہ اس ڈاکوری کو رہا کر دو, اس خونی کو رہا کر دو, اسے مت رہا کرو. فیصلہ ہو گیا اب اللہ کی طرف سے کہ بھائی اب ان کے پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جیل میں رہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جیل سے نکل گئے, بچ گئے, اور چھپ چھپا کے بیت المقدس کے آس پاس رہتے تھے. تو جب ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا, یہودیوں نے جا کے رومیوں سے کہا کہ نہیں, اسے پکڑو مت, اسے سیدھے قتل کر دو, جہاں کہیں بھی دیکھو قتل کر دو. تو یہ لوگ گئے, بار بار کہا, تو اوپر سے رومی کی سردار نے حکم دے دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے. تو قتل کرنے کے لیے بڑی تیزی سے پوری پولیس لگ گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام کو خبر پہنچ گئی کہ اب یہ آ رہے ہیں قتل کرنے کے لیے. تو کہا جاتا ہے کہ ان کی آخری سیٹنگ تھی یہ 12 حواریوں کے ساتھ. اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم 12 لوگ ہو, لیکن ابھی تھوڑی دیر کے بعد تم لوگ میرے ساتھ کفر کر بیٹھو گے, اور تم میں سے ایک آدمی جو میرا شبیہ بن جائے گا, میرا چہرہ لے لے گا, اور اسے لوگ یہ اذیت کے اس کٹ گھرے میں چڑھانے والے جسے اس میں قتل کر دیا جائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بات بتائی. کہا جاتا ہے کہ اتنے میں وہ پولیس اور وہ جو آرمی والے تھے وہ آ گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے اوپر, گھر کے چھت سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. 12 میں سے ایک جو غدار تھا اس کے چہرے کو عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ بنا دیا گیا, اور اسے وہ لے گئے, اور اس کے ساتھ وہ جو کروسیفیکیشن آپ جو دیکھتے ہیں ہے جو کہا گیا اس آدمی کے ساتھ کیا گیا ہے. اللہ کہتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے عیسیٰ کو اپنے پاس اٹھا لیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, نہ انہوں نے انہیں قتل کیا, نہ انہوں نے انہیں صلیب پر چڑھایا, بلکہ انہیں مغالطہ ہو گیا. پھر اللہ نے کہا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اللہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر دنیا میں کوئی ایسا اہل کتاب نہیں ہوگا جو ان پر ایمان نہیں لائے گا ان کے مرنے سے پہلے, اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ نے کہا ان کی وفات سے پہلے سارے اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے. تو معلوم ہو گیا کہ ان کی ایک موت آنے والی ہے. اب یہ جو آسمان کی طرف انہیں اٹھایا گیا یہ ان کی موت نہیں, آسمان کی طرف انہیں اٹھا لیا گیا ہے یہ ان کی موت نہیں ہے, ان کی موت ہوگی زمین میں, اس کے بعد پورے اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے. یہ ہونے والا ہے, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا. تو ہوا یہ کہ یہ آسمان میں اللہ نے انہیں اٹھا لیا, یہ دوسرے آسمان میں رہتے ہیں, اور ان کے بدلے کسی اور کو ان لوگوں نے قتل کر دیا. اب اس کے بعد عیسائی ہے نا, اب وہ جب ان میں سے بعض لوگوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا جا رہا ہے تو حواریین کے درمیان اختلاف ہو گیا. ان میں سے بعض حواریین نے کہا کہ اصل میں خدا جو تھے ہمارے درمیان رہتے تھے, نعوذ باللہ,
اللہ جو ہے ہمارے درمیان رہتے تھے. اور یہ جو عیسائیوں کے ہاں ایک فرقہ ہے جنہیں جو ہے جیکوبسٹ کہتے ہیں, جیکوبین. اب جو بھی چرچز آپ دیکھیں گے تو چرچز میں کئی ڈیفرنٹ ویرائٹیز ہیں. تو ہم مسلمان ہمارے فرقوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں. ان کے ہاں ہر گھر میں فرقہ ہے, ہر گلی میں فرقہ ہے, ہر آدمی کا فرقہ ہے. ہمارے یہاں سے مقابلہ کریں گے تو ہم لاکھوں کروڑوں درجے بہتر ہیں. ان کے ہاں فرقے جو ہے دن رات بنتے رہتے ہیں. تو اس میں ایک فرقہ ہے جیکوبین, وہ یہی کہتا ہے کہ اصل میں عیسیٰ خدا تھے, نعوذ باللہ. ایک دوسرا فرقہ اس نے کہا کہ نہیں, خدا کے بیٹے تھے. تو وہ حوارین کے درمیان خطرناک اختلاف ہو گیا تھا کہ کون یہ تھے کون. ان کے آنکھوں کے سامنے اوپر گئے تھے اور ایک آدمی کو ان کا شکل دے دیا گیا. اتنا بڑا معجزہ ایک ایسے ہو گیا. تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے خوب اختلاف کیا, جو کچھ کہنا تھا انہوں نے کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا. اب اس کے بعد کیا ہوا, ان کے لیے جو فائنل وارننگ تھی یہودیوں کے لیے وہ تو دے دی گئی. اس کے ساتھ ان لوگوں نے بدترین سلوک کیا. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف چند مہینوں کے بعد, کہا جاتا ہے کہ صرف چند مہینوں کے بعد ان پر پرشین بادشاہ جس کا نام ٹگرس تھا, بعض لوگ کہتے ہیں بخت نصر, وہ ایسے ان لوگوں پر ٹوٹ پڑا کہ کسی یہودی مرد کو اس نے نہیں چھوڑا. اور بیت المقدس میں ایک اینٹ کے اوپر ایک اینٹ نہیں تھی. سب کو اس نے مٹایا, سب مردوں کو اس نے مارا, بچوں عورتوں کو غلام بنا کے لے گیا. اتنا بڑا عذاب بنی اسرائیل پر آیا, تتر بتر کر دیے گئے. اب عیسیٰ علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان لایا, ان کے جو حوارین تھے جن کے درمیان اختلاف بھی پڑ گیا تھا, وہ بچے کچھ موجود تھے. کب تک موجود تھے جی ساتھیوں؟ لگ بھگ 550 سال موجود تھے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ لگ بھگ 600 سال. عیسیٰ علیہ السلام بن کر نبی آئے, رسول آئے. اس کے بعد 600 سال کے بعد محمد رسول اللہ مکے میں رسول بن کر آتے ہیں. بقیہ جو 600 سال کا حصہ رہا, بیچ میں جو 600 سال کا جو مدت رہی, اس میں کوئی رسول کوئی نبی نہیں آیا. کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں آیا. تو لوگ تھے تو بہت سارے, ان کی ہدایت کا کیا, انہیں راستے بتانے کا طریقہ کیا تھا؟ تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام نے جو پیغام چھوڑا تھا اس پیغام پر عمل کرنے والے بعض لوگ تھے. جب وہ لوگ بھی ختم کر دیے گئے, اس کے چند سال بعد محمد رسول اللہ مکے میں نبی بنائے گئے. وہ کون تھے جو اس حق پر تھے؟ دیکھیے ہم اصحاب کہف کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہ کب کا واقعہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے. قرآن نے کئی ایسے واقعات سنائے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگوں کے ایمان لانا. اصحاب اخدود کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں, یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو حوارین تھے وہ ساری دنیا میں پھیل گئے, اور جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے اللہ کے پیغام کو سنایا, توحید کو سنایا. یہ ایک صاحب مدراس بھی آئے جنہیں سینٹ تھامس کہتے ہیں, ان کی جو ایک ماؤنٹ بھی ہے, آپ جا کی تاریخ دیکھیے, 2000 سال پرانی تاریخ ہے. وہ صاحب ادھر آئے تھے, پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے, توحید سنائے آئے ہو, ہے کہ نہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال تک مختلف فرقے تھے, لیکن اس میں حق بولنے والے موجود تھے, حق بولنے والے موجود تھے. یہاں تک کہ کانسٹنٹائن نامی ایک رومی بادشاہ وہ عیسائی بنتا ہے, اور اس کے پاس عیسائیوں کے سارے فرقوں کو اس نے جمع کر کے کہا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام ہے کیا, اس پر فیصلہ کرو پہلے. کوئی کہتا ہے کہ وہ خدا تھے, کوئی کہتا ہے کہ وہ جو ہے خدا کا بیٹا تھا, کوئی کہتا ہے کہ وہ 3 میں سے ایک, ٹرینٹی کانسیپٹ 3 میں سے ایک کہتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے بہت سارے اوپینینز تھے. تو کانسٹنٹائن نے کہا کہ بھائی جمع ہو جاؤ, فیصلہ کرو کہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو بہت بڑا ہنگامہ ہوا, بہت سارے کئی مہینوں تک ڈیبیٹس ہوئے. آخر کار کانسٹنٹائن نے رزلٹ سنایا. وہ رزلٹ اس نے لکھا, اس میں اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے تھے. اس نے فائنل سنایا, اور جیسے اس نے فائنل ورڈکٹ سنایا, اس کے بعد جو بھی فرقہ اس کی مخالفت کرتا ہے سب کو اس نے قتل کر دیا, سب کو اس نے جان سے مار دیا. تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس ڈیبیٹ میں آگے بڑھ کے حصہ لینے والے, اس میں حق سنانے کے لیے, عیسیٰ علیہ السلام نہ وہ اللہ کے بیٹے تھے نہ وہ اللہ تھے, بلکہ وہ اللہ کے بھیجے گئے رسول تھے. ہاں ان کی پیدائش ایک کرشمہ تھا,
اللہ نے ایسے بہت سارے کرشمے دکھائے. آدم علیہ السلام کا نہ ان کے باپ ہے نہ ان کی ماں ہے. آپ کیا کہیں گے بتائیے. چلیے, عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہے تو آپ نے کیا کچھ نہیں بنا دیا. آدم کے کیا ہے, ماں بھی نہیں ہے, کیا بنائیں گے آپ؟ اللہ قرآن میں یہی کہتا ہے, ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے پاس آدم جیسی ہے. آدم کو اللہ نے کیسے بنایا؟ مٹی سے بنایا اور کہا کن تو آدم ہو گئے. عیسیٰ کے تو کم از کم ماں تو ہے نا, تو تم نے آدم کو خدا کیوں نہیں کہا؟ آدم کو اللہ کیوں نہیں کہا؟ تم نے آدم کو انسان ہی تو مانا, تو پھر انہیں انسان مارنے میں کیا دقت ہے؟ بہرحال یہاں پر جب ہنگامہ ہوا تو سب سے زیادہ ان ڈیبیٹوں میں حصہ لے کے حق سنانے والے ایک صاحب تھے جن کا نام عبداللہ بن آریوس. اب یہ بھاگے, انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی, یہ بھاگ گئے, اور کہا جاتا ہے کہ دور دراز یورپ کے علاقے میں چلے گئے, اور ان کے فالوورز ہمیشہ تھے. اور ان کے فالوورز کو عزیز ساتھیوں کرسچن نہیں کہتے, آج بھی ان کے فالوورز کو کہتے ہیں یونیٹیرین, یہ خدا کو ماننے والے. جا کے ابراہم لنکن کے بارے میں چیک کریے, وہ اس کا مذہب کیا تھا, کلیئر لکھا ہوگا کہ یونیٹیرین تھا, وہ یہ خدا کو ماننے والا تھا. تو اس کے فالوورز, ان کے فالوورز بہت دور تک تھے, اور انہوں نے آگے چل کے حکومتیں بھی قائم کی. بعد میں یہ جو کیتھولک عقیدہ رکھنے والے, یعنی ایک عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے والے, یہ ان لوگوں پر غالب آئے اور انہیں کمپلیٹلی قتل کر دیا, کسی کو نہیں چھوڑا. جب یہ لوگ کمپلیٹلی وائپڈ آؤٹ ہو گئے, اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکے میں محمد رسول اللہ کو رسول بنا کے بھیجا. یہی سبب ہے 600 سال کا فاصلہ کیوں آیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فاصلہ کیوں آیا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر عمل کرنے والے موجود تھے, صحیح پیغام موجود تھا, تو نیا پیغام کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جب وہ پرانا پیغام کمپلیٹلی ختم کر دیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے کا پورا آوے کا آوا بدل دیا. محمد رسول اللہ کو بنی اسماعیل سے نکالا, عربوں کے ہاتھ میں امامت دی, قرآن ان کے ہاں نازل کیا, اور اس کے بعد یہودیوں کے لیے قیامت تک کی لعنت ان لوگوں پر اتار دی. تو عزیز ساتھیوں, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسے ہوا تو بنی اسرائیل اس کے بعد دھر دھر کی ٹھوکریں کھاتی رہی. ساری دنیا کے لوگوں نے انہیں خوب پیٹا, اور عیسائیوں نے سب سے زیادہ یہودیوں کو پیٹا ہے, یاد رکھ لیجیے. اور سب سے زیادہ یہودیوں کو بچانے والے مسلمان ہیں, اور مسلمان میں خاص طور پر عثمانی جو سلطنت تھی, ان لوگوں نے یہودیوں کو خوب بچایا, ان کی حفاظت کی. نہ کہ صرف بچایا, ان کے لیے ایک بستی بنائی جس کا نام تھا سلوواکیہ. آج بھی یورپ کے اندر بستی موجود ہے جس کا نام ہے سلوواکیہ. ساری یہودیوں کو یہاں رکھا اور ان کی پوری حفاظت کی, اور ان کے لیے یونیورسٹیز بنائے, ان کے لیے مدرسے بنائے. اور عثمانیوں کو معلوم تھا, وہاں کے اس وقت کے مسلمانوں کو, کہ کسی کے ساتھ ملنے چھوڑیں گے نا برباد کر دیں گے, یہ لوگ بڑے ڈینجر لوگ ہیں, تو ان کے لیے الگ بستی بناؤ, انہیں الگ ہی رکھو. تو انہیں الگ ہی رکھ کے پالے, اور اس یونیورسٹی سے بن کے آیا ایک جس کا نام تھا بن گورین. بن گورین یہ پہلا آدمی ہے جس نے اسرائیل کے کانسیپٹ کو دیا. سارے اسرائیل کا فادر کون ہے؟ یہی بن گورین ہے. اسی کا آئیڈیا ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ کہاں پڑھ کے آیا؟ مسلمانوں کے پاس, ان کے ہڈیوں میں پل کے بڑھ کر آیا, اور اس کے بعد اس نے فلسطین میں مسلمانوں کا خون جو بہایا, آج تک جو بہایا جا رہا ہے, سب خون اسی کے سر آتا ہے. تو ایسے غدار, ایسے نکمے ہیں. تو عیسائیوں نے ہمیشہ یہودیوں کو خوب 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 کوٹا, خوب خون بہایا, کیونکہ وہ یہودی تو سیدھے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ غلط کہتے ہیں کہ ان کی جو پیدائش ہی غلط ہے, وہ برداشت نہیں کر سکتے, تو انہوں نے خوب مارا. تو بہرحال عزیز ساتھیوں, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ہوا. تو عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے, یہی تو ہماری گفتگو ہے. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے, اور کب آئیں گے؟ آپ نے سنا, جب مہدی علیہ السلام اپنا لشکر لے کے قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد دوسری لڑائی کے لیے کھڑے ہوں گے, تو صبح کے وقت, فجر کے وقت, دمشق کے پاس جو مسجد ہے سفید رنگ کے مینارے والی, اس مسجد میں جب کھڑے ہوں گے تو آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتارے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کے جسم میں زبردست لباس وہ پہنے ہوئے ہیں, اور دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں میں دیا ہوا ہے, اور ماتھے سے پانی ٹپک رہا ہے, گویا کہ ابھی نہا کر آئے ہیں, اور جب سر اوپر اٹھاتے ہیں تو موتی ٹپک رہا ہوتا ہے. اس حالت میں وہ آسمان سے لوگوں کے سامنے اتارے جائیں گے, اور آئیں گے, اور اس کے بعد مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھیں گے. اس کے بعد مہدی علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی, اور عیسیٰ علیہ السلام پوری قیادت اپنے ہاتھ میں لیں گے, اور اس کے بعد دجال کو وہ قتل کریں گے. یہ پوری تفصیل ہم نے دیکھ لی. اور جیسے ہی دجال کو وہ قتل کریں گے تو اس کے بعد زمین میں امن قائم کریں گے.
اور وہ بہت ہی زبردست امن قائم کریں گے، اور ایسا امن قائم کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب ابن مریم نازل ہونے والے ہیں، اور جیسے ہی وہ نازل ہوں گے زبردست انصاف قائم کریں گے، زبردست انصاف قائم کریں گے، اور یہ صلیب کو توڑیں گے۔ یہ جو پلس ہے نا، صلیب کو توڑیں گے سے مراد کیا ہے؟ اسے بالکل ہی ختم کر دیں گے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، سوروں کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد لڑائیوں کو فل سٹاپ رکھیں گے۔ اس کے بعد کہیں گے کہ کوئی لڑائی نہیں، اب لڑائی نہیں، بس بہت خون ہو گیا، بہت خون بہا دیا گیا، اب اس کے بعد کوئی لڑائی نہیں، لڑائیوں کو مکمل طور پر روک دیں گے۔ اور ان کے زمانے میں جیسے لڑائی رک جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال میں اتنی فراوانی نازل کرے گا، اتنی فراوانی نازل کرے گا کہ کوئی صدقہ لینے کے لیے لوگ ہوئیں گے نہیں، سب کے پاس پیسے ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے، اس زمانے کو اگر کوئی حاصل کرتا ہے، اس میں وہ ایک سجدہ بھی کرتا ہے تو وہ ایک سجدہ ساری دنیا سے مہنگا ہے، وہ ایک سجدہ ساری دنیا سے مہنگا ہے، اتنی باربرکت دور ہوگا، اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت اور امن نازل کرے گا۔ ایک دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب ابن مریم نازل ہونے والے ہیں، اور جیسے ہی وہ نازل ہوں گے تم لوگ انہیں پہچان لو گے، اور وہ میرے بھائی ہیں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہوں، میرا آنا، میرا رسول بن کر آنا اصل میں ان دونوں کی دعا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام زمین میں رہیں گے، امن قائم کریں گے۔ امن کے بارے میں بعض روایتیں آئی ہیں کہ ایک ایسا انار ہوگا جسے پوری جماعت کھائے گی، ایک پوری ٹیم کھائے گی انار کو، اتنا بڑا انار ہوگا، اور اس کے چھلکوں کو لے کے وہ دھوپ سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اتنا امن ہوگا، امن میں بہتاتی ہوگی۔ اور یہ وہ زمانہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جزیے کو ختم کریں گے۔ دیکھیے جزیہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ جزیے کو ختم کر دیں گے۔ کیسے جزیے کو ختم کر دیں گے؟ وہ تو شریعت کا حصہ ہے۔ تو جواب یہ ہے ایک کہ کوئی دینے والا نہیں ہوگا، سب مسلمان ہو گئے ہوں گے۔ نمبر دو، عیسیٰ علیہ السلام آ کے اس حکم کو منسوخ کر دیں گے، کہیں گے کہ بھائی اس کے بعد جزیہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جزیہ لایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ یہ جزیہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تک چلے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جزیے کے کانسیپٹ کو ختم کر دیں گے، کیونکہ زمین میں اتنا زیادہ امن ہوگا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب شیر اونٹوں کے ساتھ پانی پئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ وہ زمانہ ہوگا جب بھیڑیے بکریوں کے ساتھ غذا کھائیں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب بچے ساموں کے ساتھ کھیلیں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لوگوں کے دلوں سے کدورت، لوگوں کے دلوں سے بغض، لوگوں کے دلوں سے حسد اللہ نکال دے گا، بہت ہی امن کا زمانہ ہوگا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کتنے سال رہیں گے؟ دو قسم کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 7 سال رہیں گے، اور ایک روایت ہے عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہیں گے۔ دونوں صحیح روایت ہے، اس میں کون سا صحیح ہے؟ تو اہل علم نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام زمین سے اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر 33 سال کی تھی، 33۔ جو واپس آئیں گے تو 7 سال رہیں گے۔ تو جو حدیث جس میں 7 سال کہا گیا واپس آنے کے بعد کی عمر، جو حدیث جس میں 40 سال کہا گیا ان کے اوورال ایج 33 + 7 40۔ تو اس اعتبار سے اہل علم نے دونوں کو جوڑ کر بتایا۔ تو زمین میں آئیں گے، 7 سال بڑا امن قائم کریں گے۔ ان کے زمانے میں یاجوج ماجوج آئیں گے، بہت ہی بڑا فتنہ برپا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا، وہ سب مر جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف مٹھی بھر مسلمان رہ جائیں گے، جنہیں لے کے زمین واپس آ کے دوبارہ زندگی ریسٹارٹ کریں گے۔ چند مہینے یا سالوں کے بعد وہ ٹھنڈی ہوا آئے گی جس کا میں نے ذکر کیا آپ کو، ایک ٹھنڈی ہوا آئے گی، شام سے آئے گی یا پھر یمن سے آئے گی، یہ ہوا ساری زمین میں پھیل جائے گی، بڑا سکون ہوگا۔ اب یہ ہوا جیسے ہی چلنا شروع ہوگی، یہ ہوا صرف مومنین کو موت دے گی، کافروں کو نہیں۔ یہ جیسے ہی مومنوں کے پاس جائے گی انہیں موت آ جائے گی، سکون کی موت آ جائے گی۔ تو جب یہ ہوا چلے گی تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی، اور ان کے ساتھ جو اہم لوگ تھے ان کی وفات ہو جائے گی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مدینے میں دفن کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین میں آئیں گے اور زمین میں وفات پائیں گے۔ اور جب وہ دوبارہ آئیں گے اپنی شریعت لاگو نہیں کریں گے، تورات کو لاگو نہیں کریں گے، وہ آئیں گے تو شریعت محمدی کو لاگو کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لاگو کریں گے۔
اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیرو بن کر رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر رہیں گے۔ اب اہل علم نے کہا کہ کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا، پھر زمین میں لا کے اللہ پھر کیوں موت دے رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ انہیں کیوں اوپر اٹھایا گیا؟ سارے نبیوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا، ان کے ساتھ اسپیشل سلوک کیوں کیا گیا؟ تو اہل علم نے کہا کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ زمین میں پہلے تو انہیں حفاظت کے لیے اللہ نے اوپر اٹھا لیا، دوبارہ زمین میں اللہ اس لیے بھیجے گا تاکہ یہودیوں کو چہروں کو کالا کرے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ہے نا، ہم ان پر لعنت اس لیے بھیجتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے ہم نے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے اسے صلیب پر چڑھایا۔ تو یہودیوں کو ان کے چہروں کو کالا کرنا ہے تو دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو عیسائی انہیں خدا کا بیٹا ان کے تعلق سے جو خطرناک مغالطے میں ہیں، اور یہ عیسائی جن کی بہت بڑی تعداد ہے، سبوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ضروری ہے، اور جب آئیں گے تو پورے کے پورے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں جو بڑے لڑائیاں ہوں گی اس میں رومی مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑی تعداد میں ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر یہ لوگ ہی ایمان لائیں گے۔ تو کوئی یہودی اور کوئی عیسائی، کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا، سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ تو انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا کیا فتنہ ہے، یہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں احادیث میں کیا آیا ہے، اور یہ کیسے کیسے فتنے برپا کریں گے، یہ انشاءاللہ ساری باتیں کل کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے لانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ چلیے پہلے سوالات کر لیتے ہیں، 3 سوالات کر لیتے ہیں پہلے۔ وہی بھائی ہاتھ اٹھائیے، جواب مت دیجیے، ہے نا، پوچھنے کے بعد جواب دیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ ماشاءاللہ، بہت آسان ہے سوال۔ نہیں کوسچن تو پوچھ لیا گیا نا، آپ بتائیے، آئیے لیجیے مسواک۔ نام کیا ہے آپ کا؟ سید عثمان، مبارک۔ دوسرا سوال، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات وہ آنے کے بعد 7 سال کے بعد ہوگی یا پھر 40 سال کے بعد ہوگی؟ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات کیا ہے، کون بتائیں گے؟ آپ بتائیے۔ ایک حدیث میں 7 ہے، ایک حدیث میں 40 ہے، کیسے جواب کیا دیں گے؟ نہیں، دونوں جمع کے بتائیے۔ آپ آئیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک۔ نام کیا آپ کا؟ سید زید، بیٹھیے۔ وہ کون نبی تھے، بلکہ وہ کون سے نبی تھے، وہ کتنی ان کی تعداد تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے؟ آپ بتائیے۔ ہاں نہیں، پیچھے بس وہ ایک تھے، ہاں 2 تھے نا، 7 تو کل ملا کے۔ آئیے، نام کیا ہے آپ کا؟
چلیے سوالات دیکھتے ہیں، آن لائن سوالات. سوال کر رہے ہیں کہ کیا وتر کی نماز مغرب نماز جیسی پڑھنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، بعض تابعین سے مروی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ مروی ہے وہ یہ ہے کہ پھر آپ تینوں رکعتوں کو جوڑ کے پڑھیں، یا پھر دوسری رکعت میں سلام پھیرے اور اٹھ کے آپ اکیلا ایک رکعت پڑھیں، ہے نا. سوال کر رہے ہیں کہ فطرہ کے بارے میں بتائیے. فطرہ قول راجح یہ ہے کہ آپ 3 کلو، ہے نا، بعض لوگوں نے 2.5 کلو کہا، سیفٹی کے لیے آپ 3 کلو جو آپ کھاتے ہیں، جو آپ کے روز مرہ کا غذا ہے، وہ جو اس میں سے 3 کلو دان، ہے نا، اس دھان ہو یا پھر چاول ہو یا پھر جو بھی دانے ہیں، وہ آپ اٹھا کے جو محتاج و فقیر ہے اسے دے. اور یہ کب دینے کا ٹائم کیا ہے اس کا؟ عید کا چاند دیکھنے کے بعد، عید کی نماز سے پہلے، اس کے بیچ میں یہ غریب کے ہاتھ میں آپ کو پہنچانا ہے. واللہ عالم. سوال کر رہے ہیں کہ کیا شہید کو بھی خبر دبوچے گا؟ تو میں نے آپ کو بتایا شہید کے لیے اللہ نے قبر کے دبوچنے سے بچا لیا، قبر کے عذاب سے اللہ نے انہیں بچا لیا ہے. یہ شہید کے لیے ایک بہت بڑی اسپیشلٹی ہے. ایک پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم عیسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ اگر اس وقت آپ ہو تو ضرور کریے گا انشاءاللہ. یہ تو ایسے ہو گیا کہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، غالباً ان کا نام جو ہے حسن البصری ہے. ان کے پاس ایک صاحب نے آ کے کہا کہ ابلیس کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس شادی میں نے اٹینڈ نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم. کیا خبر کی ویڈیو کو صحیح کرنے سے سوال جواب. پوچھ رہے ہیں کہ فرض نماز میں کیا سورے پڑھیں؟ پورا قرآن میں کوئی بھی حصہ پڑھ سکتے ہیں آپ. سورہ فاتحہ کے بعد پورے قرآن سے کوئی بھی حصہ، چند آیتیں، 1 آیت 2 آیت، جو بھی آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ. کیا جائز ہے کہ کسی مسافر کو دیکھ کر کہیں کہ وہ دعا کریں میرے لیے؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی کم، بلکہ بعض ضعیف روایتوں میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو. بلکہ اسلام کا ان جنرل قانون ہے کہ اذا سألت فاسأل اللہ، اگر آپ کو کچھ مانگنا ہو سیدھے اللہ سے مانگیے، کسی سے منگوائیے مت، کیونکہ اللہ آپ سے سب سے قریب ہے، آپ کے مسائل کو سب سے زیادہ جانتا ہے. تو آپ کسی اور سے کہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ جو بھی آپ کو مانگنا ہے سیدھے آپ اللہ سے مانگیے. ہاں کسی سے کہیے کہ امت کے لیے دعا کریں، کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہے کہیے کہ امت کے لیے دعا کریں، امت کی پریشانیوں کے لیے دعا کریں. تو ایسے جنرل دعا آپ کروا سکتے ہیں. آپ کے لیے کسی سے مت مانگیے. اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ آپ کی سنتا ہے، تو آپ کیوں دوسروں کے پاس جائے ہاتھ پھیلائیں؟ چاہے آدمی کسی بھی حد تک پہنچا ہوا ہو اپنے گناہوں میں، وہ اللہ سے تو اعراض نہیں کر سکتا نا. وہ اللہ سے مانگے سیدھے، جسے اللہ پسند کرتا ہے. انہوں نے جو سوال لکھا ہے غالباً یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے اور پھر اس گناہ میں پڑ جاتا ہے، پھر اسے توبہ کرتا ہے، یہ ریپیٹڈلی کرتا ہے، تو پھر کیا اللہ اسے معاف کرے گا؟ یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا. ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنا پسند کرتا ہے. تو ایک صحابی نے کہا رسول اللہ، یہ ایک آدمی گناہ کرنے کے بعد پھر معافی مانگتا ہے، کیا اللہ معاف کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں. کہا کہ دوسری مرتبہ غلطی کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، کیا اللہ معاف کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں. پھر اس نے کہا کہ تیسری مرتبہ غلطی کرتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے، کیا اللہ اسے معاف کرے گا؟ کہا کہ ہاں. پھر چوتھی مرتبہ غلطی کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، کیا اللہ اسے معاف کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو وہ تھک گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے نہیں. تو صحابی نے کہا اگر وہ صاحب 100 مرتبہ بھی پوچھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے کہ اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا. اللہ کی رحمت اور مغفرت کا جو ہے دائرہ بہت وسیع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنا پسند کرتا ہے. لیکن بعض لوگوں کو یہ وسیع رحمت نے دھوکے میں ڈال دیا. یہ اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ آدمی توبہ سے مایوس نہ ہو. یہ اس لیے نہیں بتایا گیا کہ اچھا آدمی برائی کرے، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ ہر چیزوں کو اپنے لیے لیتے نا. جو اپنے لیے جو ہے
فائدہ اس میں اس کے حساب سے لیتے ہیں وہ اچھا سمجھ لیجئے اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو غلطی کر کے مایوس ہو گئے، ان سے کہیے کہ بھائی مایوس مت ہوئیے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے چارہ نہیں جو مزید غلطی کرنا چاہتے ہیں۔ جو آدمی جانتے بوجھتے غلطی کرتا ہے تو یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا نا، تو دیکھ رہا میں غلطی کر رہا ہوں دیکھو، تو بڑے گھناؤنی حالت میں اور پتہ نہیں کس حالت میں موت آئے گی۔ ایک کپڑا نیا ہے وہ بہتر ہے کہ نہیں کپڑے میں زیادہ دھبے ہیں؟ کون سا آپ کو پسند ہے؟ صاف ستھرا کپڑا یا پھر دھبوں والا کپڑا؟ صاف ستھرا کپڑا یہ آپ کا نفس ہے، غلطی کرنے کے بعد معافی مانگے، غلطی کرنے کے بعد معافی مانگے، یہ وہ کپڑا ہو گیا جس میں دھبے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ سوال کر رہے ہیں کہ کیوں عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی طرف ہی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے؟ دیکھیے جب تک بنی اسرائیل تھے اللہ کے ہاں قانون یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل ہی میں سے لوگوں کو چنتا اور وہ بنی اسرائیل ہی کے رسول ہوتے اور وہ بنی اسرائیل ہی کو کی اصلاح کرتے۔ اور اس زمانے میں یہودی اتنے خراب ہو گئے تھے، بنی اسرائیل اتنے خراب ہو گئے تھے کہ انہیں ایسے انبیاء اور رسول کی ضرورت تھی، وہ کسی اور کی طرف بھیجے نہیں گئے۔ یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے جو عمومی ہے۔ وہ اللہ نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، ساری دنیا کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجلس سے وقت ہوگا، مجلس سے سوالات لے لیتے ہیں اور بقیہ سوالات انشاءاللہ کل انشاءاللہ، اگر مجلس میں کسی کے پاس سوال ہو تو پوچھیے گا انشاءاللہ۔ سوال ایک کر رہے ہیں کہ نماز میں دعا مانگنا افضل ہے یا پھر نماز کے بعد؟ دیکھیے ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، وہ عربی زبان میں موجود ہیں۔ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، تشہد میں آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو وارد شدہ دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سے کسی کو یاد کریں، آپ اسے مانگ سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ البتہ آپ اپنی زبان میں مانگنا چاہتے ہیں، اردو زبان میں، تمل میں مانگنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ نفل میں اہل علم اجازت دی، نفل ہے، سنت ہے، یہ سجدہ ہے یا پھر تشہد ہے، آپ ان جگہوں میں اپنی زبان سے مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ فرض میں اس کی اجازت نہیں۔ فرض میں آپ ان دعاؤں پر سٹک کریں گے جن کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے۔ واللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا قرآن کی دعاؤں، ہاں نفل میں نے آپ کو بتایا نا، نفل میں آپ ہیں تو آپ قرآن کی دعا، حدیث کی دعا، جو بھی دعا آپ کو یاد ہے آپ نفل میں سجدے مانگیے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، مجلس ختم کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔